بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا لیکچر سٹروک یا CVA سیریبرو واسکولر ایکسیڈنٹ پر ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ سٹروک کیا ہے۔ تو جب دماغ کام چھوڑ دیتا ہے رگ بند ہونے کی وجہ سے یا رگ رپچر ہونے کی وجہ سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹروک۔ اب ہمارے ساتھ سٹروک دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اسکیمک سٹروک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیریبرل انفارکشن، اور دوسرا ہیمریج سٹروک یا سیریبرل ہیمریج اس کو کہتے ہیں۔ اسکیمک سٹروک میں جب ہمارا جو رگ ہوتا ہے سر کا وہ بند ہو جاتا ہے، اس میں بلاکیج آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو سٹروک ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسکیمک سٹروک۔ اور ہیمریج سٹروک یا سیریبرل ہیمریج، جب ہمارا جو رگ ہوتا ہے وہ پھٹ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیمریج سٹروک۔ اب اس کی بھی دو مزید قسمیں ہیں۔ جب ہمارا یہ جو رگ ہے وہ پھٹ جائے، اگر یہ خون ہماری برین یا دماغ کی طرف چلے جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرا سیریبرل ہیمریج۔ اور اگر یہ بلڈ دماغ سے باہر آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں سب اریکنائڈ ہیمریج۔ ابھی اس کی ہمارے ساتھ جو رسک فیکٹر ہے کہ کس وجہ سے ہمارے ساتھ جو سٹروک ہے وہ ہو سکتا ہے، تو یہ ہے: نمبر 1 ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اسموکنگ ہے، سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ڈیابیٹک میلائٹس ہے۔ اس کے علاوہ اولڈ ایج، مطلب ایڈلٹ کی نسبت زیادہ اولڈ ایج کے جو آدمی ہوتے ہیں اس کو زیادہ یہ ہو سکتا ہے۔ اور جو عورتیں زیادہ طور پر جو اورل کنٹراسیپٹیو استعمال کرتے ہیں، جو معنی حمل ادویات ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کو یہ سٹروک زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس کو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس مریض کو سٹروک ہوا ہے؟ تو اس کی چند علامات ہیں، اس کی بنا پر ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس مریض کو سٹروک ہوا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ جو سٹروک ہوتا ہے جب ہمارے دماغ کے دائیں طرف ہو جائے تو ہمارا جسم کے بائیں طرف حصہ جو ہے نا کام چھوڑ دیتا ہے، اور اگر یہ جو سٹروک ہوتا ہے ہمارے بائیں سائڈ پہ ہو جائے تو ہمارے جسم کے لیفٹ سائڈ وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی چند علامات یہ ہے: نمبر 1 ہیمیپلیجیا، کمپلیٹ لاس آف پاور۔ انسانی جسم کا ایک سائڈ پہ جو حصہ ہوتا ہے وہ مکمل طور پر کام چھوڑ دیتا ہے، اور یہ سٹروک یا فالج کی سب سے زیادہ اہم سمٹم ہے۔ اس کے علاوہ ایفیجیا، جو مریض ہوتا ہے وہ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہے نمنس، لاس آف سنسیشن آف ٹچ۔ اگر کوئی شخص مریض کے اس حصے کو چھو دیتے ہیں یا ٹچ کرتے ہیں تو اس کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ کسی نے مجھ کو ٹچ کیا ہے۔ اس کے علاوہ امپیئر کانشیسنس، اس مریض کی جو ہوش کے لیول ہوتے ہیں وہ مطلب ہوش میں نہیں ہوتا ہے، وہ بے ہوش ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ورٹیگو ہو سکتا ہے، مطلب سر پر چکراہٹ آ سکتا ہے، اور سر کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس کو مزید ہمارے ساتھ اس کی کلینکل ٹائپس ہیں۔ ایک کہتے ہیں ٹرانزیٹ اسکیمک اٹیک۔ ٹرانزیٹ اسکیمک اٹیک یہ کئی منٹ کے لیے ہوتا ہے، زیادہ دیر تک نہیں ہو سکتا ہے، یہ 24 گھنٹوں سے پہلے یہ ریکور ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے کمپلیٹ سٹروک، یہ 24 گھنٹوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے ایوالونگ سٹروک، کہ اس کی جو سیورٹی ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم اس کو کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس مریض کو سٹروک ہوا ہے، فالج ہوا؟ تو ایک ہم اس کے لیے کرتے ہیں سی ٹی اسکین، کمپیوٹرائز ٹوموگرافی اسکین، کہ یہ ہمیں ڈپریشیٹ کرے، ہمیں فرق کرے کہ اس مریض کو اسکیمک سٹروک ہوا ہے یا ہیمریج سٹروک ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ECG بھی کرتے ہیں، RBS اور ایکو، بلڈ اور کولیسٹرول کے لیول بھی، بلڈ کولیسٹرول کا جو لیول ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں مریض کے لیے۔ ابھی ہم جنرل ٹریٹمنٹ اس کے لیے کرتے ہیں،
जनरल ट्रीटमेंट में इसको हम इंजेक्शन बी कम्प्लेक्स न्यूरोबयान लगाते हैं, BD यानी सुबह और शाम। दूसरा इंजेक्शन पैरासीटामोल न्यूट्रोपिल के नाम पे आती है, वो 2 टाइमों लगाते हैं। अभी इसकी स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट होता है, हम इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो जो इंजेक्शन ये जो टेबलेट होते हैं एस्पिरिन 300 मिलीग्राम, तो हम इसको जो जिस मरीज़ की जो रग है वो बंद हुआ है तो हम इसको देते हैं। मतलब रग बंद होने की वजह से इसको जो स्ट्रोक हुआ है, जो पाल्ज हुआ है, इसको हम एस्पिरिन देते हैं। लेकिन जिस मरीज़ का वो जो रग है वो पट गया है और इसकी वजह से, तो इसको हम ये नहीं दे सकते हैं, ये इसके लिए कोटा इंडिकेट है, इसके लिए हम निमोडिपिन देते हैं। इसके अलावा क्लोपिडाग्रिल नाक्लाट 75 मिलीग्राम, जिन लोगों को एस्पिरिन की एलर्जी होती है तो ये नाक्लाट हम देते हैं। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मतलब ये पाल्ज होने से पहले हमें कई एहतियाती तदाबीर है कि हम इसको इख्तियार करें तो हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। नंबर 1, जो ओबेसिटी होता है, जिस मरीज़ में जो वज़न है वो ज़्यादा होता है तो वज़न कम करे, इसकी वजह से भी वो कंट्रोल हो सकता है। स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट नोशी के आदी होते हैं तो ये सिगरेट वो छोड़ के तो इस पर भी काबू पा सकते हैं। जिन लोगों को शुगर है वो शुगर पर को काबू करे, शुगर को कंट्रोल करे तो वो भी स्ट्रोक को कंट्रोल कर सकते हैं। हाइपरटेंशन, जो मतलब जिस बंदे का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो ब्लड प्रेशर कम करे एक्सरसाइज की वजह से या मेडिसिन की वजह से, तो वो भी स्ट्रोक पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा हमें एस्पिरिन जो टेबलेट है वो इनसे पहले इस्तेमाल करके, पाल्ज जो होने से पहले हम इसको इस्तेमाल करें तो इस पर हम काबू पा सकते हैं। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर थी जिसको हम अपना के स्ट्रोक पर काबू पा सकते हैं। स्टे विद अस फॉर नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।